الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں اس نے شرک کیا ہے. اور جو آدمی روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، میں اس نے بھی شرک کیا ہے. اور جو آدمی صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو میں وہ بھی شرک کیا ہے. پھر ایک عام اصول بیان فرما دیا، میں ان یسیر ریاء شرک، تھوڑا سا عمل اس لیے آ جائے کہ لوگ کہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہمیں یہ شرک ہے. اللہ کو ایسا عمل قبول نہیں ہے. اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر لوگوں کو دکھانے کی تھوڑی سی نیت آ گئی تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ کے سامنے ایک سخی کو لایا جائے گا. ہاں بھی میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہا: اللہ ہر خیر کے کام میں خرچ کیا. اللہ کہے گا نہیں، تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا کہ مجھے راضی کرے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کہ ایک بڑا سخی ہے. تیری مراد تجھے پوری مل گئی، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے، میں اس کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. پھر ایک عالم کو لایا جائے گا. ہاں بھی میں نے اپنا علم دیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہے گا ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، دین کی اشاعت میں خرچ کی. اللہ کہے گا نہیں، تو نے اس لیے دین کی اشاعت میں آگے بڑھا تاکہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگوں نے بڑی تعریف کی، بڑی واہ واہ ہوئی. میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر. پھر ایک مجاہد کو لایا جائے گا. ہاں بھی میں نے جوانی دی، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہر معرکے میں آگے رہا، ساری زندگی تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے میں نے صرف کی. اللہ کہے گا نہیں، تو نے اس لیے کیا لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جانباز ہے. تجھے تیری مراد پوری مل گئی، گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے. تو یہ ریاکاری جو ہے یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. صدقات میں اللہ کا حکم ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اگر تم اعلانیہ صدقات دیتے ہو بہت اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم ان کو مخفی دیتے ہو، فقراء کو دیتے ہو، تو یہ بہت بہتر ہے. یہاں علماء نے تفصیل نقل کی ہے. ہمارے جو فرائض ہیں نا اس میں ریاکاری داخل نہیں ہوتی. ایک آدمی اعلانیہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، اس میں ریاکاری کوئی نہیں ہے. لوگ لات کہتے رہیں کہ یہ جماعت کے ساتھ اسی لیے نماز پڑھنے جا رہا ہے، یہ ریاکار ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. وہ فرض ہے ہر حال میں پورا کرنا. زکوٰۃ فرض ہے، اعلانیہ دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو. اپنے دوست احباب سے پوچھیں بھائی میں نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے بھی دے دی، تاکہ ترغیب ہو. کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو فرض کا تارک بن جائے. اللہ نے جو فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو اس کو چھوڑ رہا ہو. تو فرائض کی ادائیگی اس کی ترتیب یہ ہے وہ اعلانیہ ہونی چاہیے. اور نوافل
ان میں شریعت کا مزاج یہ ہے چاہے وہ نماز ہو وہ بھی گھر میں پڑھیں. ہمیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے نوافل اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، تاکہ کہیں یہ نہ آ جائے کہ لوگ مجھے بڑا بزرگ سمجھیں. اور لوگ سمجھتے بھی ہیں. جو آدمی زیادہ لمبے نوافل پڑھے گا کہیں گے یہ تو بڑا اللہ والا ہے. وہ اپنی طبیعت میں بھی گھر میں پڑھے تو اختصار ہوتا ہے نوافل میں، مسجد میں پڑھے گا تو لمبے لمبے نوافل پڑھے گا. یہ جو عمل اکیلے میں مختصر ہے اور مجمع میں بڑھ گیا ہے یہ ریا ہے. تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ نوافل کے لیے اپنے گھر کو ترجیح دی جائے. اور صدقات میں بھی جو نوافل صدقات ہیں ان میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ان میں اخفاء ہونا چاہیے، وہ پوشیدہ ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا اتنا پوشیدہ ہو دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں کو اس کا علم نہ ہو. ہمارے ہاں معاملہ برعکس ہو گیا ہے، زکوٰۃ تو کوئی ادا ہی نہیں کرتا. اچھا نوافل صدقات ہیں، ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ میں بریانی بناؤں گا تو ثواب ملے گا. کل ایک دوست ہیں مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو بار بار سمجھایا، میں نے کہا اللہ کے بندے لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میں نے بریانی بنا کے لوگوں کو تقسیم کرنی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو تو ٹٹول، یہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے تو نہیں ہے. یہ بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں یار وہ دل کرتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. بھائی ایک ہے مجھے اچھا لگتا ہے، ہم نے عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو اچھا لگے. ہمیں تو وہی عمل اچھا لگے گا نا جس میں واہ واہ ہوگی، لوگ بھی شائع کریں گے یار یہ تو رمضان میں بڑی دیگیں چڑھاتا ہے، یہ تو حاجی صاحب بڑا سخی ہے. اچھا حاجی صاحب کی سخاوت کے تو چرچے ہو گئے ہیں، اگر حاجی صاحب کو بھی اس خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ حاجی صاحب کے دروازے پہ شام سے ہی بندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، حاجی صاحب چوڑے ہو کے باہر نکلتے ہیں، میں نے بڑا نیکی کا کام کیا. یہ انسان کا جو نفس ہے یہ شیطان سے بڑا شیطان ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اعطا عدوی کا نفس کالذی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا اپنا نفس ہے، شیطان بڑا دشمن نہیں ہے. شیطان تو بند ہے، یہ 30 دن کیسے کام چل رہا ہے، گناہ کیسے ہو رہے ہیں. کل ایک جوتا دیکھنے گئے ہیں، گانے چلایا ہوا ہے لڑکے نے. میں نے کہا بیٹا روزی تو اللہ دیں گے، جو نصیب میں ہے مل جائے گی، گانے تو بند کر لے، گناہ تو نہ کما، تاخیرات ہے. پھر شرمندہ ہوا اس نے بند کر دیا. یہ شیطان یہ کم نقصان دہ ہے، انسان کا نفس انسان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. اور انسان کا نفس جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے خوش رکھ، اللہ کو نہ خوش رکھ. اس لیے ہر وہ کام کرائے گا جس میں ناموری ہوگی، جس میں چرچا زیادہ ہوگا. تو یہ جو رواج پڑ گیا ہے کہ بھائی رمضان شروع ہوتا ہے اور اس نے دیگیں پکانا شروع کر دی، روزانہ دیگیں پکا رہا ہے. اس کے قریب میں بیچارے کا میٹر کٹ گیا، اس کے پاس 2000 بل بھی دینے کے پیسے نہیں تھے، اس کی دیگ پہ دیگ چڑھائی. کیا فائدہ ہے اس کا بھائی؟ تو نوافل میں شریعت کا مزاج یہ ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے نفل صدقہ ہو، وہ مخفی دیں. کوشش یہ کریں کہ اس میں کسی کو پتہ بھی نہ ہو. لیکن جب آپ فرض ادا کریں تو اس کا اعلان کریں، دوسروں کو ترغیب ہو. اپنے دوست احباب میں یہ تذکرہ چلائیں جن کی شادی ہو گئی ہے، ہر سال ویڈنگ اینیورسری منائی جا رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، فلاں فضول رسم ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں جا کے سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں. وہی سال جو گزر گیا ہے، لڑکی کو بھی زیور ملا، لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی بھی طرف سے، اس پہ تو سال گزرا ہے، زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے. اپنے دوست احباب کو جب ویڈنگ اینیورسری کی مبارکباد دے رہے ہیں ان سے پوچھے بھائی زکوٰۃ ادا کر لی؟ بھابھی نے بھی دے دی زکوٰۃ؟ یہ چیزیں پوچھنے کی ہیں. یہ کیک کاٹ لیا، یہ تو نفس خوش ہو گیا ہے، فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ایک تو اغیار کی رسم ہے یہود و نصارہ کی، اس کی مشابہت کی وجہ سے الگ وبال ہوگا. اور دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا مقصد تھا کہ ہر حال میں اللہ ہم سے راضی رہیں، اور اللہ تو تبھی راضی رہیں گے نا، ہم نے اللہ نے جو فرائض ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں
ان کی بر وقت ادائیگی ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے، فضول، یہ برتھ ڈے ہو رہی ہے، یہ ویڈنگ اینیورسری ہے، یہ فلاں فضول ہے، یہ فلاں فضول ہے، زندگی اسی گھن چکر میں گزر رہی ہے۔ تو یہ اپنے دوست احباب کو متوجہ کرتے رہے، کسی کا بھی ایسا سٹیٹس دیکھیں اس کو یاد دہانی کروائیں، یار وہ بھابھی بھی تو صاحب نصاب ہو گئی ہوں گی نا، وہ زکوٰۃ انہوں نے دے دی سال جو گزر گیا، تاکہ پتہ لگے بھائی کہ یہ اللہ کا فرض ہے، یہ ہم نے بر وقت ادا کرنا ہے۔ تو اپنا نفس جو ہے بھائی اس کے شر سے، اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہمارے نیکی کے راستے پہ ڈال کے یہ ہم سے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ جب دکھلاوے والی نماز اللہ کے ہاں کوئی معتبر نہیں، دکھلاوے والا روزہ معتبر نہیں، دکھلاوے کا صدقہ معتبر نہیں، تو یہ ہمیں نیکی کے راستے پہ ڈال کے ہم سے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ تو اس سے بڑا گناہ ہو کیا ہوگا کہ انسان صرف نفس کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ نے کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، صرف یہ نہیں کہا بس نیکی کر لو جیسے مرضی ہے، نہیں، کام کی ترتیب بھی اللہ نے بتائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی ہے۔ تو ان چیزوں میں تھوڑا سا خیال کریں۔ یہ جو اب رواج پڑ گیا ہے، دسترخوان لگ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، بھائی اتنی رقم مستحقین تک پہنچائی جائے نا۔ کئیوں کے بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کئیوں کے گھر میں راشن دینے کے پیسے نہیں ہیں، اپنے گھر کے اخراجات اٹھانے کے ان کے پاس انتظام نہیں ہے، لیکن ہماری ٹوئے تب بنے گی، ہماری واہ واہ تب ہوگی جب چار آدمی پتہ لگیں گے فلاں جو ہے وہ تو بڑا وسیع دسترخوان لگاتا ہے، چاہے اس میں ضرورت مند آ کے کھائے چاہے غیر ضرورت مند آ کے کھائے، لیکن ہمارا نام ہونا چاہیے۔ کہ جس کام میں ہمارا نام ہونا چاہیے آ گیا، یہ عمل فضول ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر عمل خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا جینا مرنا ہو صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے پھر تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت ہے، بہت ہے۔ پھر صدقات میں اتنا حضور نے آسانی پیدا کر دی، ہمارے دیکھو تعین الصانعان اور تصنع لاخرق، کسی کاریگر کی آپ نے مدد کر دی ہے، ہمارے یہ بھی صدقہ ہے۔ کاریگر کی مدد بہت اعتبار سے ہو سکتی ہے، اس کو اوزار لے کے دے دی ہیں کہ یہ اپنا حلال روزگار کر لے، اس کو کوئی مشینری لے کے دے دی ہے کہ یہ اپنا حلال روزگار کرتا ہے، اس کی کہیں سفارش کر کے اس کی ملازمت لگوا دی ہے، ہمارے یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا میں اتنا کر دے جو آدمی کسی ہنر سے ناواقف ہے اس کے کام آ جائے، ہمارے یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چار لوگوں کو دکھائیں کہ میں نے بڑی سخاوت کی ہے، آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اتنا بھی نہیں ہے نا، فَإِلَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کچھ اور نہیں ملتا تو کسی کو پاکیزہ بات اس تک پہنچا دی جائے، اچھا مشورہ دے دیا جائے، کسی خیر کے کام پہ لگا دیا جائے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس اور شیطان کا جو شر ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما أنت أهل، ولك الشكر كما أنت أهل، وصل وسلم على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، ولا تفعل بنا ما نحن بأهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين،
يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا علينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائجنا الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله